السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک عافیت سے رکھیں۔ ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں بفضل اللہ تعالی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہاں سے شروع کرنا تھا ہم نے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کریں، مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی ہو یا اس سے بڑی۔ فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ذریعے سے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کیا حکم دیا ہے، یوصل، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے کے جو درس تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، توحید، رسالت اور معاد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو چیلنج ہے دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت 114 صورتوں میں سے کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ، کہ اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج تھا نا، پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر یہ وہیں پر یہ بات ذکر کی تھی، بس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کہی تھی۔ اب آگے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جو نے ترجمہ کیا، یہاں پر جو ہے قرآن کریم پر جو ہے وہاں یہاں اس جگہ پر مشرکین نے اعتراض کیا، کیونکہ مشرکین جو ہے یہ رب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اس بات سے، اور اعتراض بھی سمجھ آ جائے گا۔ مشرکین مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، یہی رب ہے۔ پیچھے جو چیلنج تھا اس کو قبول تو کیا لیکن اس کو پورا نہ کر سکے، تو عاجز آ گئے۔ اور آپ کے سامنے ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا، حق بات پر نہ ہوتے ہوئے، نہ حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش کوئی نہیں رہتا۔
جب ان سے کچھ نہیں بنا منافقوں سے مشرکین سے، تو قرآن پاک پر اعتراض اور شوشے چھوڑنے شروع کر دیے۔ اس جیسا قرآن تو نہ بنا سکے، لیکن اس پر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریفیں کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو ہے مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم کی عام فہم مثالیں ہیں یہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضریب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20 پارے جو ہیں ان مثالیں جو ہیں ایسی پیش کرتے ہیں، اور 20ویں پارے کے آخر میں بھی فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہیں، اتخذت بیتا، جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جو جالا ہے، نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، اور معمولی سا تنکا جو ہے وہ لگنے سے بھی جو جالا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر غرض یہ بتائی کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے ان کی ان حرکتوں سے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹھی، مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ اس چھت کے نیچے یہ جالا بناتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہی حال جو ہے وہ مشرکوں کا تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر ان کو جو ہے وہ یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بناتے ہیں، جو نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا مٹیریل جو ہوتا ہے، اس جالا جس چیز سے بنتا ہے وہ باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا مٹیریل جو ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جالا بنتا ہے، اس کے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے، یعنی اس کے اندر کا گند ہوتا ہے یہ۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی، خارج سے کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، یعنی اپنے اندر سے ہی گند نکال کر اسی کے ذریعے سے دلیلیں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ سنت رسول سے کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اعمال صحابہ سے کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ بزرگوں کے اقوال سے ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے اپنے اندر سے ہی نکالتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے کہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک جو تھے وہ اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے، تو مشرکوں نے اعتراض کیا کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ان میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ہمارا درس بھی یہاں سے شروع ہو رہا تھا نا، اس آیت سے، یہ ساری بات سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو، یہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، بعوضۃ فما فوقہا، فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو، مثالیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان لانے والے وہ جانتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثالیں حق ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا کہیں مکھی کا۔ ان کے دماغ جو ہیں وہ ٹیڑھے تھے، اس لیے اس طرح کا اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو جن کے دماغ صاف نہیں ہیں، ضدی ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتے اللہ پاک ان مثالوں کے ذریعے سے مگر نافرمانوں کو۔ قرآن کی مثالوں سے کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے وہ نافرمان بندہ گمراہ ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو حق کو نہیں مانتا اور جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ فاسقین کی صفات جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ فاسقین کی جو پہلی صفت الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق فاجر نافرمان وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے، اس وعدے سے کون سا وعدہ جو ہے وہ مراد ہے؟ مفسرین کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وعدے سے وہ والا وعدہ مراد لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے چونٹیوں کی مانند، سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اب یہاں پر بھی بعض جو ہیں وہ ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جو اعتراض ہوتے ہیں نا، یہ غور سے سنا کریں آپ، بلکہ سارا ہی غور سے سنا کریں، اور اعتراض اس لیے غور سے میں نے کہا کہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہوتی ہے، تھوڑی جو اپنی توجہ ہے وہ ملحوظ رکھا کریں۔ بعض ملحد جو ہیں وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ عہد، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا تو ہمیں یہ یاد ہوتا۔ کوئی بھی بندہ دنیا میں وعدہ کرتا ہے اسے یاد ہوتا ہے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، قالوا بلا والا، الست بربکم قالوا بلا والا، یہ جو وعدہ ہے اگر ہم نے اللہ سے کیا ہے تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ یاد نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یہ وعدہ یاد ہے، الست بربکم والا وعدہ جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یہ یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے الست والا وعدہ جو ہے وہ یاد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یہ وعدہ یاد ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی نہیں، ایک یہ اولیاء میں سے ہیں، حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ اور بہت سارے گزرے ہیں جو کہ الست والے وعدے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ ہمیں یاد ہے۔ رہی ہماری بات، آپ کی بات، تو ہمارے حافظے کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ماں نے بتایا یا ہمارے والد محترم نے بتایا، بھائی نے بتایا، آخر کسی کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا نا کہ اس چیز کو روٹی کہتے ہیں، اس چیز کو پانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہمیں کس نے سکھائے ہیں یہ سارے نام، اور کس وقت بتائے ہیں، رات کے وقت بتائے ہیں یا دن کے وقت بتائے ہیں، کس جگہ بتائے ہیں؟ آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے نا۔
لہٰذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا، بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا۔ ہمارے حافظوں کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں دوپہر کے کھانے میں یاد نہیں ہوتا کہ کیا کھایا ہے، اور بعض کو تو یہی یاد نہیں ہوتا کہ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا۔ اللہ معاف فرمائے، گناہوں کی ایسی نحوست ہے، یہ تو دوپہر کے کھانے میں تو اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے، لیکن کوئی سامان لینے گئے بازار میں تو آدھا سامان بھول آتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ ہمارے حافظے کا یہ حال ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کچن تک یا دوسرے کمرے تک جاتے وقت کہ فلاں چیز لینے جا رہا ہوں، تو وہ جاتے جاتے بندہ جب کچن میں پہنچا یا پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں ہی بھول جاتا ہے کہ کیا لینے آیا تھا۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ورنہ اللہ نے جو ذہن بنایا ہے یہ بہت کمال کا ذہن ہے۔ اس کو جتنا گناہوں سے پاک رکھا جائے گا اتنا حافظہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ حافظے کو بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے زیادہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فاسقین کی دوسری صفت بیان فرمائی۔ پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑیں، اس چیز کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اس چیز کو توڑتے ہیں۔ اور اپنا تعلق، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا تعلق جو ہے میرے ساتھ جوڑو، اس چیز کا حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کا، اور میرے پیغمبروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، اور صلح رحمی کرو۔ یہ بہت نازک پہلو ہے۔ آج کل جو ہے اس موضوع پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارا وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہوا یہاں سے گزروں گا۔ رشتہ داروں سے، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جتنا مضبوط کیا جائے کم ہے۔ کم سے کم اتنا مضبوط ہو اللہ سے تعلق کہ ہماری آواز جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہماری زبان تک آنے میں وقت لگے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر مقبولیت بن جائے، قبول ہو جائے۔ اللہ سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھائیں اور مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ کی ذات سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم آخری امت ہیں، بڑے اعزاز ہیں ہمارے، اور نبی، ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ان سے تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہر سنت پر ہم جان دینے والے ہوں، ہر سنت پر اپنی گردن کٹانے والے ہوں۔ ان کے بڑے احسانات ہیں، ان گنت احسانات ہیں ہمارے نبی کے ہم پر۔ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جتنا ہو سکے پھیلایا جائے۔ کم سے کم اتنا کر لیں کہ آخرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش ہو سکے، ہمیں وہاں شرمندگی نہ ہو۔ ہم کم سے کم جو ہے نبی کے سامنے سر جھکا کر نہ کھڑے ہوں، ہمارے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی نہ ہو کہ یہ وہی امت ہے جس کے لیے میں نے جو ہے وہ اتنی آہیں بھریں، اتنے غم اٹھائے، کہ یا اللہ یہ اس نے میری لاج رکھی ہے، اس نے میرے جو بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہے۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دم ہر گھڑی ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے رشتہ داروں سے جو صلح رحمی والا مسئلہ ہے، وہ آج ہمارے ذہن میں فوراً سے یہی بات آتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے نقصان پہنچاؤ، اور جو آپ کے ساتھ برا کہہ رہا ہے اسے اس کا بدلہ دو۔ بدلہ لینے کا آپ کو حق ہے، بالکل ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری جو ہے اس کا جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلح رحمی کا حکم دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جس نے اللہ کے لیے خود کو نیچا کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو جھکایا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ بہت مشکل پہلو ہے، میں جانتا ہوں، آپ ہم سب جانتے ہیں، بہت مشکل کام ہے کہ غلطی بھی سامنے والے کی ہو اور معافی بھی میں مانگوں، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ جب آپ کریں گے، اس کی جب لذت محسوس ہوگی، اس کے بعد آپ ساری زندگی آپ کی یہ چاہت ہوگی کہ جس کی بھی غلطی ہو میں بڑھ کر معافی مانگوں۔ اتنی خوشی ملتی ہے، اور اللہ کے نزدیک ہونے کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ۔ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنیں گی یہ چیزیں۔ مشکل کام ہے، لیکن چھوٹی سی زندگی ہے، اگر یہ کر لیں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ دنیا کے مال کے لیے اور دنیا کی آسانیوں کے لیے، خواہشات کے لیے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، ان سے ناطے رشتے توڑنا، یہ اچھی بات نہیں۔ تو پوری کوشش کریں، جب آپ جوڑنا شروع کریں گے، اللہ پاک جو ہے وہ ان کے دل بھی نرم کریں گے۔ اس لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو رشتے ناطے جوڑنے والا، صلح رحمی کرنے والا بنائے۔ آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، ہماری غلطی ہو یا نہ ہو، ہم جھک جائیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جس ذات کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، اس عظیم ذات کی سنت ہے، ہم یہ سمجھ کر لیں۔ کتنے بڑے بن جائیں گے آپ جب اس عظیم سنت پر عمل ہو جائے گا، تو ہم اتنے بڑے بن جائیں گے کہ ہم سے جو ہے وہ بڑا پھر مثال نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا کارنامہ ہم نے کیا ہے کہ ہم غلطی پر نہیں تھے اور ہم نے معذرت کر لی۔ پھر اس سے جو تسکین ملتی ہے، جو قلب عاصی سے قلب اطہر انہی وجوہات، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتا ہے۔ پھر جو روحانی تسکین ملتی ہے وہ انہی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاسقین کی تیسری صفت بیان کی کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں فی الارض، زمین کے اندر، یعنی خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا اور جوا وغیرہ کھیلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں فساد فی الارض ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب بھی فساد فی الارض ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ملاوٹ کا یہ حال ہو چکا ہے کہ نمک کے اندر ملاوٹ ہے، مرچ کے اندر، ہلدی، دودھ، گھی، ان چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ ہے، کوئی ایک چیز خالص نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ جتنے لوگ ہیں ان ساری باتوں کے اندر جو مبتلا ہیں، یہ جو علامتیں، 3 علامتیں بتائی فاسقین کی، یہ سب لوگ جو ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جتنی مرضی زندگی گزار لیں، ان کو ڈھیل دی گئی ہے تو یہ نقصان ہی اٹھائیں گے آخر میں، بلکہ اپنا نقصان جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے ان کو۔ جب آخر میں حساب ہوگا تو سارا سامنے آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں ان علامتوں میں سے ہمارے اندر کوئی علامت ہو، اگر ہے تو اللہ پاک ہم سب کو اس علامت سے پاک فرمائے، اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک جو ہے وہ توحید کا، رسالت اور قرآن پاک پر جو ہے وہ اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے معاد کا بیان ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت کا اور اس کے احکامات کا۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ جو کیا، حالانکہ تم بے جان تھے، یہاں سے اللہ پاک نے یہ فرمایا جو رحم مادر کے اندر جو تخلیق ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے کہ 40 دن تک نطفہ، انسان جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی ہے، اس بے جان چیز کے اندر ایک جان آ گئی ہے، اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔ ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ نقل و حرکت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ حیض والی جو نالی ہوتی ہے اس کو ماں کی ناف کے اندر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لگا دیے۔
ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور اس کے ذریعے سے اس بچے کو جو ہے خوراک ملتی ہے، اور اس جان پڑنے کے بعد بچے کے اندر جو روح آ جاتی ہے، اس کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں یہ بچہ جو ہے وہ رہتا ہے، وہاں پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی اس کو ملتی ہے۔ آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں کہ کوئی کھڑکی جو ہے یہاں پر نہیں ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، مگر وہ بچہ جو ہے وہ یہاں پر پل رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد وہ بچہ آواز نکالتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد آواز نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں یہ حالت ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں جو ہیں، کھڑکیاں ہو گئی، روشن دان ہو گیا، دروازے یہ بند کر دیں تو انسان کو سانس لینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، تو دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا کہ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قادر ہے، مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ قبر میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا اس وقت جو ہے اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تو کس دین پر تھا۔ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ قبر کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور آگے جو ہے کہ اگر بدبخت شخص ہے، برا آدمی ہے، تو اس کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ قبر کے اندر یہ واقعات، مطلب اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اسے یہ سارا کچھ محسوس ہوتا ہے۔ تم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کی جائے گی۔ قیامت جب قائم کی جائے گی تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ پھر وہ ہماری جو مثال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے پھول پھل پیدا فرمائے۔ آگے دیگر انعامات کا جو ہے وہ ذکر ہے، وہاں پر فرمایا کہ کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ والذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ویسے شاید ہی آپ نے غور نہ کیا ہو، لیکن اب میری بات سے شاید آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے۔ آپ غور کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کا کتنا بڑا نظام بنایا۔ زمین کو بنایا، اس پر جو ہے وہ ہریالی آئی، سبزیاں ہیں، درخت ہیں، ہوا کا نظام ہے، پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے۔ ان سارے نظام، ساری انعامات، ساری سبزیاں، ساری کھیتیاں، سارے جاندار، حشرات الارض، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے، بڑے سے بڑے جانور، پرندے، پھر آسمان کا نظام، پھر بادل، جو بادل جو ہیں وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام، اتنی بڑی کائنات کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا صرف اسی ایک انسان کی خاطر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کے ذریعے سے انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔
ان سارے نظام کو انسان کی خدمت میں لگایا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خدمت نہیں، میرا مطلب یہ کہ اس نظام کو جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگایا ہے. اتنا بڑا نظام ایک انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آپ محسوس کریں یہ ہوا جو ہے اگر یہ بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا. انسان کی خدمت کر رہی، پیڑ پودے جو ہیں یہ جاندار جتنے جانور ہیں انسان کی خدمت کے لیے. لیکن ایک انسان ایسا بدبخت، ایسا ظالم ہے کہ یہ خود اپنے آپ کا بھلا نہیں کر سکتا. یہ خود اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے نہیں بچا رہا، اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے، اپنی خواہشات کے اندر مگن ہے، اچھا پہننے اور اچھا کھانے کی اور اچھا رہنے کی فکر کے اندر دن رات ایک کر دیا. حالانکہ اللہ نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا تھا. ہمارا ایک مقصد ہے. ہمیں یہ جو کلمہ دیا ہے یہ بہت بڑا اس کا جو ہے وہ مقصد ہے. اگر اللہ کا احکام جو ہیں وہ ہم سے ٹوٹتے ہیں، نبی کے طریقے جو ہیں وہ ہم سے ٹوٹتے ہیں، تو ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ہم ان انعامات کے لائق نہیں ہیں. تو خدارا ہم اپنے حال پر رحم کریں اور ان باتوں کو سوچیں. یہ 24 گھنٹے کی زندگی، سونا بھی آتا ہے اس کے اندر، کھانا بھی آتا ہے، بیت الخلاء بھی آتا ہے، یہ سارے مسائل اس 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر آتے ہیں. یہ جب اللہ کے احکامات پر پوری اترے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہوگی، تو ہماری زندگی کے اندر سکون ہوگا. پھر کھانے کو ایک لقمہ نہ ہو، گندم کا ایک دانہ نہ ہو، زندگی میں سکون ہوگا. کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور پریشانی کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے مسئلے اللہ کے مسئلے ہیں، اللہ پاک حل کریں گے. تو پریشانیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارے مسئلے اللہ کے حوالے. یا اللہ میں تیرے احکامات کو پورا کرتا ہوں، میرا فلانا مسئلہ پھنس گیا، یہ دنیا والوں سے میرا مسئلہ پھنس گیا. اللہ پاک حل کرتے ہیں مسئلے، اور مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. کبھی وقت کی تعین ہوتی ہے، کبھی اور تقاضے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. بعض دفعہ ہماری دعا مانگنے سے پہلے ہمارا کام ہو چکا ہوتا ہے، کسی اور حیت میں ہو چکا ہوتا ہے، اس سے اچھا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارا حافظہ کمزور ہے. وہی بات آتی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم وہ باتیں سن نہیں سکتے صرف گناہوں کی وجہ سے. تو قرآن سے دل لگائیں، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خود کو جوڑیں، اللہ کے احکامات سے خود کو جوڑیں گے تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں پر بھی فائدے کی مختلف صورتیں ہیں. اور بعض ملحدین نے یہاں پر بھی ایک اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. ایک زہریلی چیز ہے، اس کے فائدہ کرنے میں کیا فائدہ ہے، اس کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ ہے. تو نقصان ہوتا ہے، اس سے تو مر جاتا ہے انسان، اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو سانپ کے فوائد آپ کو یہ بھی معلوم ہوں گے کہ سانپ کے فوائد بھی بہت ہیں، بہت سے اس کے فوائد ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ صرف ایک فائدہ بتانا جو ہے وہ میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ عذاب قبر میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے. وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے. تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا. اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا. آپ سائنسی حوالے سے آپ کو فائدے معلوم ہوں گے، بہت سارے فائدے ہیں. زہر کا تریاق جو ہے وہ سانپ کے زہر سے بہت ساری صورتوں میں ہماری بہت ساری ادویات کے اندر شامل ہوتی ہیں اس کا زہر جو ہے. اور سانپ کی کھال اور یہ وغیرہ بہت ساری اس کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ جو مفسر ہیں انہوں نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ اگر دنیا کے اندر سانپ نہ ہوتا تو ہم کیسے سمجھتے کہ جو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ 99 اژدہے جو ہیں وہ قبر کے اندر برے لوگوں کے اوپر جو مسلط ہوں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ سانپ کس کو کہتے ہیں. تو انسان کی عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ مثال کافی ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے عبرت حاصل کرنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ
مجمع کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ اگر نظر آ جائے تو مجمع جو ہے بدحواس ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے اگر وہ ڈنگ مارے کہ وہ آدمی بھاگ بھی نہیں سکتا وہاں پر. وہ ڈنگ مارے تو زمین پر جو ہے وہ کوئی چیز ہری چیز کوئی باقی نہ رہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ فائدہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل ہو سکتی ہے. اور فائدے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، اس سے خوراک بنے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. یہ اگلی آیت ہے، آگے اسی آیت کا اگلا حصہ کہ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف. زمین کی طرح آسمان بھی جو ہے وہ آٹے کے بیزوے کی طرح جو ہے وہ ایک گول ہے، آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے نا اس کی طرح ایک گول شکل رکھتا ہے. فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے. ان 7 آسمانوں کو اپنی قدرت سے اللہ پاک نے برابر کر دیا. یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے بنائے، ہم سب کے فائدے کے لیے بنائے. اس پر تفصیلی بات ہو گئی ہے. آیت کا آخری حصہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. کوئی چیز اس کا علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. باتیں تو ساری جو ہیں وہ ان پر غور کرنے کی ہیں، لیکن میں نے جو صلح رحمی والی بات کی تھی وہ بات پھر سے کہنا چاہوں گا میں کہ آج کل معاشرے میں بہت فساد ہے، خاص کر جو ہے وہ جائیداد اور یہ زمین کے ٹکڑوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے. اللہ کے لیے معاف کریں، بہت مشکل کام ہے. کوشش کریں، آپ تھوڑا چھوڑ کر دیکھیں، اللہ بہت دیں گے. تو اس پر کوشش کی جائے. اگر فساد ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دیں، پھر چھوڑنے کی کوشش کی جائے. فساد نہیں ہے تو اپنا حق بالکل لیں، لیکن آپ کو فساد تو ایک الگ چیز ہے. ڈنڈے کے زور پر، تلوار کی نوک پر اپنا حق لینے کا حق حاصل ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو خوب نوازیں گے. جو پڑھا سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.